ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ محبت کے ساتھ تمام دوست ایک مرتبہ ہدیہ درود السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار، آج ہم سب یہاں پہ حضور نبی رحمت، جان رحمت، سرور کون و مکان، سید الانبیاء احمد مجتبی نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل پاک میں آئے بیٹھے ہیں، اور محفل میلاد میں آنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے قیمتی لمحات ہیں، اور اس مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ مسجد کے منتظمین اور ہمارے حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد ریحان قادری صاحب، آپ نے یہ خوبصورت سلسلہ یہاں پہ قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا قبول ہو، جس مقصد کے لیے حاضر ہوں اٹھنے سے پہلے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ رب تعالیٰ قرآن کریم فرقان مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ یہاں موجود افراد نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ اسے دہرایا ہے، آیت الکرسی کا حصہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کون ہے جو اللہ کے حضور اس کے حکم کے بغیر سفارش کر سکے؟ کون ہے اللہ کے حضور جو اس کے حکم کے بغیر سفارش کر سکے؟ قربان جائے۔ علامہ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس بات پر کلام فرمایا کہ قرآن کریم فرقان مجید کی اس آیہ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے اس بات کی جانب واضح اشارہ فرمایا کہ کفار کا وہ گروہ کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں آخرت میں یہ بت ہمیں بچا لیں گے،
ہمارے مددگار ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کون ہے جو اس کے حکم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے۔ تو دو چیزیں بڑی واضح ہو گئیں کہ شفاعت برحق ہے اور کوئی کرے گا۔ کرے گا کون؟ جسے رب تعالی اجازت عطا فرمائے گا۔ کرے گا کون؟ جسے رب تعالی اجازت عطا فرمائے گا۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں، ہم آخرت میں شفاعت کی بات کر رہے ہیں تو ذرا آخرت کا منظر ذہن میں رکھیے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ایک دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ سورج اس وقت ہم سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن جب چمکتا ہے تو تپش زمین پہ بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ سورج قیامت کے روز 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ اللہ کا ساتھ ساتھ تھوڑا ذکر تو کر لیں، مجھے احساس ہو کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ فرمایا انسان کے دماغ کی حالت یہ ہوگی کہ ہنڈیا کی طرح دماغ ابلے گا، دماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارتا ہوگا، ابلتا ہوگا۔ اور فرمایا دل کی حالت یہ ہوگی کہ پگھل کے حلق میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر، پسینے سے شرابور جسم پگھل رہا ہے، دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے، اور ساری انسانیت، تمام انسان، تمام اولاد آدم مضطرب ہے، پریشان ہے، خوف کا عالم ہے، اور سب سے بڑھ کر انہیں انتظار کروایا جائے گا۔ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں انتظار کروایا جائے گا۔ فرمایا اسی دوران اولاد آدم آپس میں مشورہ قائم کریں گے کہ ایسا کرتے ہیں کہ سارے مل کے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ آپ رب کے حضور گزارش فرمائیں، ہمارے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو، خواہ اس کے بعد فیصلہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بڑی اضطراب کی، بڑی بے چینی کی کیفیت ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے، عرب میں معروف ہے، الانتظار اشد من الموت۔ انتظار جو ہے نا، انتظار کسی بھی شے کا، یہ موت سے شدید ہوتا ہے۔ انتظار بے چینی پیدا کر دیتا ہے، تو انتظار کروایا جائے گا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اولاد آدم ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، عرض کی جائے گی اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے حضور گزارش کریں کہ حساب و کتاب کے سلسلے کا آغاز ہو جائے۔ معروف روایت ہے، سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج رب تعالی کا غضب ایسا ہے کہ آج سے پہلے اس کا غضب کبھی ایسا نہ تھا۔ کہیے اللہ اکبر۔ رب تعالی قہر کی نظر فرمائے، بستیاں اجڑ جاتی، سیلاب آتے، علاقے تباہ، صفحہ ہستی سے مٹ جاتے،
تو اندازہ لگائیں قیامت کے دن رب تعالیٰ کے غضب کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا، جاؤ یہاں سے۔ کہاں جائیں؟ فرمایا نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اور چلتے چلتے سیدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے حضور گزارش کر دیں، رب تعالیٰ حساب و کتاب کا سلسلہ اس کا آغاز فرما دیں۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا، دیکھتے نہیں کہ رب تعالیٰ کا غضب اپنے جوبن پہ ہے، میری مجال نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ ایسا کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام رب کے خلیل ہیں۔ اولاد آدم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، میری مجال نہیں ہے کہ رب کے حضور حاضر ہو کے گزارش کر سکوں۔ چلتے چلتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا، جاؤ، مانا کہ کلیم اللہ ہوں، مانا کہ میری قوم کے لیے من و سلوہ کو اتارا گیا، لیکن دیکھتے نہیں کہ رب تعالیٰ غضب پہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، یا کلمت اللہ، رب نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، آپ مریضوں کو ہاتھ لگا دیں تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظمت، ایسی شان عطا فرمائی کہ بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، ہماری گزارش کیجیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا، جاؤ، میری مجال تے چلو رکو، تانوں ایک جگہ دس دینا، اوتھے تہاڈی گل بن جائے گی۔ بتائیے، کہا جو شافعی محشر ہے نا، وہ حسنین کے نانا ہے۔ جاؤ، جا کے سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے لپٹ جاؤ۔ یہ اولاد آدم جو آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ تک پہنچی۔ تمام انبیاء نے کیا فرمایا؟ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ اب یہ اولاد آدم جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے گی، عرض کرے گی یا رسول اللہ، میرے آقا ہماری گزارش رب کے حضور پیش کر دے، حساب و کتاب کے سلسلے کا آغاز ہو جائے۔ یا رسول اللہ، کیا آپ ہماری سفارش کر دیں گے؟ آقا فرمائیں گے انا لہا، میں ہی تو ہوں جو شفاعت کرنے والا ہوں، میں ہی تو ہوں جو رب کے حضور التجا کروں گا۔ حضرات ذی وقار آقا علیہ الصلاۃ والسلام، احادیث میں ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور طویل سجدہ ہوگا، اس قدر طویل سجدہ ہوگا، اللہ اکبر، طویل سجدہ اس قدر طویل ہوگا کہ رب رحمان خود فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، محبوب اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھائیے، محبوب آپ اشارہ کرتے چلے جائیں، ہم جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کرتے چلے جائیں۔ یا رسول،
بڑی شان والے۔ اللہ اکبر۔ محبوب پیشانی کو سجدے سے اٹھائیے، آپ اشارہ کرتے چلے جائیں، ہم جنت کے پروانے عطا کرتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار پوری اولاد آدم کو، جنہوں نے آقا کو مانا یا جنہوں نے میلاد منایا یا سب کو ابتدا میں اضطراب سے، بے چینی سے جو نجات ملے گی وہ صدقہ ہمارے آقا کا ہوگا۔ رب تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا اور اس کے بعد اللہ اکبر، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا کہ جب آقا کی یہ شان سب دیکھیں گے، اپنے بیگانے سب آقا کی یہ شان دیکھیں گے، تو قربان جب اللہ کریم فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، محبوب ہم آپ کو ایسا مقام عطا فرمائیں گے کہ جب آپ اس مقام پر فائز ہوں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے۔ سب سے مراد کافر بھی کریں گے، مسلمان بھی کریں گے، اپنے بیگانے سب آپ کی تعریف کریں گے۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، آقا مقام محمود پہ فائز ہوں گے، شفاعت کا باب کھلے گا، سلسلے کا آغاز ہوگا، تب ہم تو کہیں گے، یہاں بھی کہتے ہیں آقا ہمارے، آقا ہمارے، تسی حالے گج کے نہیں کیا، آقا ہمارے۔ تو قیامت کے دن وہ جو نہیں کہتے انہیں بھی کہنا پڑے گا، رب کہلوائے گا، کہیں گے کیا؟ آقا تمہارے بڑی شان والے۔ مزہ تو تب ہے کہ قیامت میں تم کہو آقا ہمارے، تب تمہیں کہنا پڑے گا آقا تمہارے بڑی شان والے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرات ذی وقار، ہم میلاد مناتے ہیں حضور شافع محشر کا۔ پنجابی کے شاعر نے کہا، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، بخشش کراون نبیاں دے سردار آ گئے، بخشش کراون نبیاں دے سردار۔ شفاعت کبریٰ کا تاج یہ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے، اور رب تعالیٰ نے یہ فضیلت، یہ مرتبہ، یہ مقام اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر پاک سے میں اٹھوں گا۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے رب تعالیٰ میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں شاید تم خیال کرو میری شفاعت پرہیزگاروں کے لیے ہوگی، یاد رکھنا میری امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی، خطا کاروں کے لیے ہوگی۔ حضرات ذی وقار، اختصار سے عرض کروں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے
شفاعت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کس کی فرمائیں گے؟ توجہ ہے جی؟ قیامت والے دن سرکار سب تو پہلے کہدی شفاعت کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بروز قیامت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، ساری اولاد فاطمہ۔ آقا فرماتے سب سے پہلے اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں گا، اور پھر اس کے بعد آقا فرماتے فضیلت کے اعتبار سے میں دوسروں کی شفاعت کروں گا۔ تو پتہ چلا فضیلت میں اہل بیت اطہار سب سے اعلیٰ ہے۔ قربان جائیں کرنے والے آقا، یا رسول اللہ، آپ اہل بیت اطہار کی شفاعت سے آغاز فرمائیں گے اور پھر اپنی اہل بیت اطہار کا صدقہ جب بانٹنا شروع فرمائیں گے تو سب سے پہلی خیرات کس علاقے کے لوگوں کو ملے گی؟ شفاعت جب ہوگی تو سب سے پہلے کن لوگوں کی، کس علاقے کے لوگوں کی شفاعت ہوگی؟ فرمایا میں سب سے پہلے اپنے مدینے والوں کی شفاعت کروں گا۔ علاقوں میں سب سے پہلے اپنی امت میں سے اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا پھر اہل مکہ کی شفاعت کروں گا۔ قربان جائے آقا ارشاد فرماتے ہیں رب تعالی نے جسے استطاعت عطا فرمائی ہو اسے چاہیے کہ مدینہ طیبہ میں مرے۔ نہیں سمجھے؟ جس کو مالی رب تعالی نے غنی کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ وقت کہاں گزارا کرے؟ کیونکہ موت کب آ جائے کچھ خبر ہے جی؟ کچھ خبر ہے؟ نہیں ہے۔ فرمایا وہ کوشش کرے کہ وہ مدینہ طیبہ میں مرے، کیونکہ میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا۔ جسے مدینے میں موت آئے آقا اس کی شفاعت کریں گے، جو اہل مدینہ ہیں آقا ان کی شفاعت کریں گے۔ یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پہ اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ دعا کرو اللہ سانو مدینے لے جائے۔ اے مدینے والی دعا ایڈی ٹھنڈی نہیں منگی تھی، دعا کرو اللہ سانو مدینے لے جائے، اللہ بار بار لے جائے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے مدینہ کی، کیا شان ہے مدینہ طیبہ کی۔ جو مدینے کے رہنے والے انہیں مبارک ہو، انہیں جناب مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جو مدینہ میں مر گیا، انتقال ہوا، اسے آقا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور جس امتی نے سرکار کے روضہ اطہر پہ سلامی پیش کی ہے اسے بھی سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ اور کس کی شفاعت آپ فرمائیں گے؟ فرمایا جو اذان کے بعد دعا ہے جڑی اسی ہیں جی منگتے ہیں، جڑی اسی نہیں منگتے، اذان کے بعد کی جو دعا ہے جو ہم نہیں مانگتے، اور دعا تو دعا، ہم تو الا ماشاء اللہ اذان کا احترام بھی نہیں کرتے۔ پرانے وقتوں میں ہوتا تھا بھئی اذان ہو رہی، ٹی وی کیا کر دو؟ آف کر دو۔ آج کل ٹرینڈ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ٹرینڈ آیا آواز بند کر دو، منظر چلتا رہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آواز آہستہ کر دو۔ اذان کا احترام نہیں۔ آقا نے فرمایا اذان کے بعد جو دعا ہے
چلیں پڑھ لیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف ہے، آقا فرماتے ہیں جو اذان کے بعد یہ دعا مانگا کرے گا اور اللہ کے حضور دعا کیا کرے گا، یا اللہ ہمارے آقا کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف، آقا فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب ہم دعا مانگا کریں گے اذان کے بعد، بولیے یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد ہے، چلیں کوئی ایک چیز تو لے جائے، اذان کے بعد کی دعا نہ چھوڑا کریں، آقا کو یہ دعا بڑی محبوب ہے۔ قربان جائیں، علم سے ہماری دوری، صحبت صالحین سے دوری، علماء کی مجالس سے ہماری دوری، ہمارے محلوں میں یہ کمال آباد ہے، افغان آباد ہے، گوبند پورہ ہے، گرو نانک پورہ، ان تمام محلوں میں جو بزرگ بابے ہیں نا جی، وہ آدھے ماشاءاللہ مولوی صاحب ہیں، میں صحیح بات کر رہا ہوں، وہ آدھے عالم دین ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء کی سنگت اختیار کی، علماء کی صحبت میں بیٹھے، جمعہ کے روز حضرت صاحب کے مسجد میں آنے سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے، علم کا ذوق ہے، مجھے دین سیکھنے کو ملے، آج وہ ذوق ہو گیا ختم۔ جمعہ کی دوسری اذان کے وقت ہم ماشاءاللہ دوڑتے آتے اور دوڑتے 2 رکعت ادا کر کے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ تو میلاد مصطفیٰ میں آنے والے اس بات کا اللہ کے حضور عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعہ کے روز ہم اپنی مسجد میں اپنے حضرت صاحب سے دین سیکھیں گے اور دین سیکھنے کی نیت سے پہلے آیا کریں گے، اس کی بڑی برکات ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری 40 احادیث کو یاد کیا، کتنی احادیث کو؟ 40 احادیث کو یاد کیا اور پھر انہیں آگے منتقل کیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم اس بندے کو فقہا کے گروہ میں سے اٹھائے گا۔ فقیہ کا بڑا مرتبہ ہے، فرمایا اللہ اسے گروہ فقہا میں سے اٹھائے گا۔ اور اس سے مزے کی بات بتا دوں کہ تسی سننی نہیں، کہیں سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ۔ اس سے مزے کی بات، ہم یہاں پہ کیا گواہی دیتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی میں دوں گا، اور آقا فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کون سا بندہ جی جو کیا یاد کرے گا؟ سرکار کی کیا جی؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ کوشش، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، وہ بندہ جو اذان کے بعد کی دعا مانگے، وہ بندہ جو سرکار کی قبر پاک پر سلامی پیش کرے، وہ بندہ جسے مدینے میں موت آ جائے، یہ تمام کے تمام آقا نے فرمایا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کا کیا ہوگا؟ ہم گناہگار کدھر جائیں گے؟ آقا نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ سرکار نے محروم کسی کو رہنے نہیں دیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے آقا قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے خلوص دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ، جس نے خلوص دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آقا فرماتے ہیں اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اب مجھے بتائیں، کلمہ تو پڑھا، جس نے پرچم لگایا اس نے بھی پڑھا، جس نے نہیں لگایا اس نے بھی پڑھا، جس نے میلاد کا لنگر پکایا اس نے بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے، اور جس نے میلاد پہ چراغاں نہیں کیا کلمہ آج لے ان کی پر۔ آقا کے ہم پہ اتنے احسانات، سرکار کی وجہ سے قیامت کے دن ہم گناہگاروں کو شفاعت نصیب ہوگی، بخشش کے پروانے ملیں گے، تو ہم یہاں بیٹھ کے سرکار پر درود و سلام بھی نہیں مل بیٹھ کے پڑھ سکتے، اور ہم گھر پہ پرچم بھی نہیں لگاتے۔ آقا سے ایک عرب کا پچھلے دنوں میں ایک بچے نے وہ ایک پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، عربی کے اندر لکھا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میلاد نہیں بناتے اپنے دل پہ غور کرو، تم آقا سے کیسی بے وفائی کر رہے ہو، غلامو تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، نمک آقا کا کھاتے ہو تو آقا سے وفا کرنا۔ اور آقا سے وفا کیا ہے کہ سرکار کے تذکرے کیے جائیں، سرکار کی باتیں کی جائیں، سرکار کا میلاد پڑھا جائے، سنا جائے، منایا جائے، لیکن کبھی بھی کسی ایسے عمل کا حصہ نہ بنا جائے جو غیر شرعی، جو آقا کا پسندیدہ عمل نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ انبیاء کی باتیں مل بیٹھ کے کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوئے، بس اسی پہ بات مکمل کرتے ہیں۔ سرکار جلوہ گر ہوئے، صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں، آقا نے اپنے صحابہ کی گفتگو کو سنا، اور سن کے آقا مسکرا دیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تسی کی گلاں کردے سی؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو چن لیا، آپ کا ٹائٹل ہے صفی اللہ، چن لیا، رب تعالیٰ نے انہیں ابو البشر بنایا، جنت میں داخل کیا۔ کیا مقام ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا؟ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیسا مقام عطا فرمایا کہ انہیں اپنا خلیل بنایا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، فلاں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو رب تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیسا عظیم الشان مرتبہ کہ کلیم اللہ بنایا، کلام کا شرف عطا فرمایا۔ کوئی کہنے لگے یا رسول اللہ، رب تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے، آدم صفی اللہ ہے، رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا، لیکن سنو انا حبیب اللہ، رب نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ پھر آقا فرماتے قیامت کے دن لوائے حمد میرے پاس ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اور رب تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضرات ذی وقار، شفاعت، سرکار کی شفاعت کبریٰ کے بعد باب شفاعت کھلے گا،
شفاعت کے سلسلے کا آغاز ہوگا، اور پتہ ہے یہ بات کہاں تک آئے گی؟ نہیں پتہ۔ ہن تسی سننا چاہتے ہو کہ نہیں سننا چاہتے؟ بات پتہ ہے کہاں تک آئے گی؟ پنجابی چ گل کر لینے۔ رب تعالیٰ جب آقا سجدہ فرمائیں گے، طویل سجدہ، تو رب تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا؟ ارفع رأسک یا محمد۔ ترکیب بنتی ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، اور اہل محبت نے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا ہے۔ اہل محبت کہتے ہیں کہ جب آقا سجدہ فرمائیں گے نا تو رب تعالیٰ فرمائے گا حبیب ذرا مکھڑا تو دکھائیے، ذرا مکھڑا تو دکھائیے۔ بس آقا جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو چہرہ والضحیٰ کی خیرات بٹنا شروع ہو جائے گی، انبیاء کو اذن شفاعت عطا کیا جائے گا، انبیاء و مرسلین شفاعت کرنے لگیں گے، صدیقین کو اذن شفاعت عطا کیا جائے گا، صالحین کو اذن شفاعت عطا کیا جائے گا۔ حج صاحب گل ایتھے تک آ جائے گی کہ بڑے تو بڑے اسی بھی ایک دوجے دی باں پھڑی ہوئے گی۔ حدیث پاک ہے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن مومنین اللہ کے حضور پھر بات کریں گے، یا اللہ وہ شخص جسے تو نے جہنم میں ڈال دیا ساڈے نال نمازاں پڑھیا کردا سی۔ اللہ کریم فرمائے گا جاؤ جسے پہچانتے ہو جہنم سے نکالو، جسے پہچانتے ہو جہنم سے نکال لو، نکال لیے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب جنہیں نہیں پہچانتے انہیں بھی نکال لو، انہیں بھی نکال لو۔ سلسلہ یہاں تک آئے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں 1 دینار برابر ایمان تھا اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ جس کے دل میں، بات یہاں تک آئے گی، رائی کے دانے برابر ایمان تھا۔ کنا ایمان جی؟ تے رائی دا دانہ کنا ہوندا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے نا اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ مالک اتنی عطا، مالک تو غضب پہ تھا، ہماری دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، پھر اتنی عطا۔ فرمایا جائے گا ہم نے تمہارا اب نام اعمال نہیں دیکھنا، ہم نے محبوب کا آنا دیکھنا۔ محبوب آ گئے، محبوب نے سفارش کر دی تو اب کوئی محروم رہنا نہیں چاہیے۔ حضرات ذی وقار، اس مختصر سی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم یاد رکھیں کہ ہمیں دنیا میں اگر عزت ملی تو نام محمد کی وجہ سے، ہمیں مر کے جو عزت ملے گی، یہ جو کفن دفن 4 تکبیر، تو کس کی برکت سے؟ نام مصطفیٰ کی برکت سے۔ اور ہمیں قیامت کے دن اگر ہمارے گناہوں کے بوجھ سے اور جہنم سے آزادی ملے گی تو نام محمد کا صدقہ ملے گی۔ اس لیے آقا سے اپنا تعلق کیا بنائیے، کیا بنائیے، 40 احادیث یاد کرنے کی کوشش کریں، اذان کا احترام کریں، اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کریں، اولادوں کو سکھائیں کہ اذان کے بعد دعا بھی مانگی جاتی ہے، اولادوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائیں۔ ماشاءاللہ مسجد میں کتنے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں،
یہ ریحان بھائی نے، منتظمین نے جو پودا لگایا ہے، یہ پودا جب پروان چڑھے گا، ہم اس دنیا میں